اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنات کا اللہ رب العزت نے 22 مرتبہ جنات کا ذکر کیا ہے اور 10 مرتبہ جان کا ذکر کیا ہے۔ گویا کہ 32 مرتبہ جنات کا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ جنات ایک مخلوق ہے اور ایسی مخلوق ہے جو کہ انسانوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کے اندر آیا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، جب شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے اور بہت بڑا دشمن ہے، اور اس کے بارے میں کہ یہ گھروں کے اندر گھس جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، خاص طور پہ ان گھروں کے اندر جہاں بچیاں ہوتی ہیں، جوان بچیاں ہوتی ہیں، ان گھروں کے اندر بہت زیادہ تکلیف دی جاتی ہے۔ تو اس کا کام ہی یہی ہے۔ اس نے کہا تھا نا کہ اللہ رب العزت کو کہ مجھے قدرت دیں کہ میں آپ کی جتنی انسانیت ہے ان کو بھٹکا دوں گا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں قدرت دیتا ہوں، طاقت دیتا ہوں، لیکن ایک انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے، جب اس کو خیال آئے 80 سال کا ہو جائے، وہ ایک دفعہ کہے گا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو میں اس کے سارے گناہ معاف نہیں بلکہ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں کے اندر چینج کر دوں گا۔ تو آج کل کا دور ہے، عجیب سا دور آ چکا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کبھی کہاں سے تکلیف ہو رہی ہے، کبھی کہاں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی ٹیسٹ میں نہیں آتی، کسی رپورٹ میں نہیں آتی، کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسی بیماریاں ہیں، اور وہ بیماریاں نہیں ہیں، دراصل وہ شیطان کی شرارت ہے۔ وہ ایسی شرارت ہوتی ہے، آپ کے سر میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کے سر کے اندر بہت شدید درد ہو رہا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر اس کا چیک کرتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس وقت آپ بھی ٹھیک محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ شیطان وہ اپنا اثر ہٹا لیتا ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف بیماریاں ہیں، مختلف پریشانیاں ہیں، گھر کے اندر ٹینشن بن جاتی ہے، گھر کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، اس طرح کے بڑے ماحول بنتے ہیں، اس طرح کی بڑی عجیب حرکات گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور جوان لڑکیاں، جوان بچیاں، ہماری بیٹیاں جو ہیں جوان جب ہو جاتی ہیں، ان کے بال جو ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سر کے بال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ ڈاکٹر کو کسی حکیم کو چیک کرواتی ہیں، نہ سرکی ہے نہ خشکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بال جو ہیں وہ گر رہے ہیں، دن بدن گر رہے ہیں، وہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ جب ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی حرکت ہے، کیونکہ شیطان کی کوئی بھی بات وہ نہ ٹیسٹ میں آتی ہے، نہ کسی رپورٹ میں آتی ہے، نہ کسی ڈاکٹر کو سمجھ آتی ہے، وہ ماہر عامل کو سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ ماہر جو طبیب ہوتا ہے، جو عامل ہوتا ہے، اس کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کے پاس ایک فن ہے، اس کے پاس ایک طریقہ ہے، وہ اس طریقے کے ساتھ، اس فن کے ساتھ اس بات کو پتہ کر لیتا ہے، اس بات کا علم لگا لیتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے، اس کا تعلق کس جگہ سے ہے، اس کا مرض کا تعلق کہاں جا کے جڑ رہا ہے، اس کا مرض کا تعلق کسی جن سے جڑ رہا ہے، کسی دیو سے جڑ رہا ہے، کسی جننی سے جڑ رہا ہے، امزاد سے جڑ رہا ہے، یہ کس چیز سے جا کے جڑ رہا ہے۔ وہ جب پتہ چل جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے، اور اس کا علاج ایسا پیٹنٹ اور بہترین علاج ہے، قرآن پاک کے اندر علاج ہے، اس کا جب علاج کیا جاتا ہے تو انسان بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیاتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھی جائیں اس گھر کے اندر جادو نہیں ہو سکتا اور جنات بھی نہیں آ سکتے۔ اسی طرح سورہ مومن کی آخری آیتیں پڑھی جائیں، سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھی جائیں، سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو پڑھا جائے تو وہ انسان بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح قرآن کی متعدد آیتیں ہیں، متعدد چیزیں ہیں، لیکن وہ چیزیں کیسی پڑھی جائیں، ان چیزوں کو پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے، ان کو پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے، پورا اس طریقہ کار کے ساتھ جب پڑھا جائے گا تو تب ہی جا کر انسان ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے، اور صرف اسی کو بتائیں گے جو اس چیز کا خواہش مند ہو، اس کو انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے۔ وہ اپنی خواہش کو اظہار کرے گا تو انشاءاللہ بالکل فری آف کاسٹ، کوئی 1 روپیہ نہیں، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں، کوئی کسی قسم کا مطالبہ نہیں ہے، صرف خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق سمجھ کر اس کو بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کا جو بھی معاملہ ہوا ایسا جنات سے ریلیٹڈ، گھر کے اندر پریشانی کا ریلیٹڈ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوا، انشاءاللہ اس کو جب پورا طریقہ کار بتایا جائے گا، اس طریقہ کار کے ساتھ آپ یہ قرآن کی تلاوت کریں اور یہ آیات پڑھیں،
تو انشاءاللہ میرا اللہ رب العزت اس کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیں گے۔ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔